السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. مرصد قری ذیشان مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. جیسا کہ الحمدللہ ہم انبیاء کی ہسٹری آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہسٹری کا سب سے پوچھیں گے. السلام علیکم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، محترم اویس بھائی، جیسا کہ ہم تعلیمات انبیاء کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں، ہسٹری تو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ ہر نبی کی تعلیم کیا تھی. تو ان میں سے آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالہ سے بات کرتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ بار بار آیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مختلف اقوال ہیں. جو صحیح بات ہے قرآن کے حوالہ سے تو وہ یہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے تاریخ کے حوالہ جات کے اعتبار سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب سے جو اہم مسئلہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے عبادت کر کے، تو پھر اللہ اپنے اس بندے کو اسی قدر آزماتے ہیں. جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ پہلے انبیاء کی، ثم الامثل فالامثل. تو اس کے بعد جو اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہے تو اس کی آزمائش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہے. تو انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ ہسٹریاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنی آزمائشیں ہوئیں. اس کے بعد تابعین و تبع تابعین و محدثین. تو جتنا انسان عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی اللہ رب العالمین کے قریب تھے، بہت عبادت گزار تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مال و متاع، ساز و سامان اور جائیداد زمین سے نوازا تھا. تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن بہت مالدار تھے. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں. تاریخی حوالہ جات کے اعتبار سے بعض کہتے ہیں کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے کوئی زمین کے اوپر ایسا بندہ دیکھا جو ان سے زیادہ عبادت کرتا ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مالدار ہے، اسے ہر صورت میں موجود ہے، تو میں تو تب مانوں گا نا کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر عبادت کرے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر حالت میں انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. انسان کے اوپر تنگیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. اللہ تندرستی صحت سے بھی نوازتا ہے، تو ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو پھر آزمائش آئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو جتنا ساز و سامان تھا، اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھی، مال و دولت تھا، وہ سارا اللہ کی طرف سے چھین لیا گیا. چھین ہی نہیں لیا گیا بلکہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی بیماری کی صورت میں. اور بیماری کے حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں کہ کون سی بیماری تھی. کچھ کہتے ہیں کوڑ کی بیماری تھی. بہرحال جسم کے اندر جو بیماری تھی وہ خارش نما بیماری تھی، جو زیادہ حوالہ جات ملتے. اور بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بستی والے بھی نفرت کرنے لگ گئے. اپنے اور جو بیگانے تھے انہوں نے تو کرنی تھی، اور اس طرح آپ کے اہل و یا رشتہ دار وہ چھوڑ گئے. ایک آپ کی بیوی تھی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی اور اس نے خدمت کی. یہی کہتے ہیں جو سچا دوست اور جو ساتھی ہوتا ہے اس کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب انسان مشکل میں پھنسا ہو. خوشی کے عالم میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، جب مال و متاع ہو تو دوست سارے بن جاتے ہیں. ساز و سامان ہو تو اپنے بھی ویلکم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. تو اصل ساتھی دوست وہی ہے کہ جو مشکل حالات میں انسان کے پیش ساتھ چلے.
وہ استاد اور شاگرد کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ماں اور بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے تعلق، وہ عام انسان کے ساتھ دوستانہ ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ تو مشکل حالات میں جو ساتھ دے گا وہ انسان کا اصل دوست ہے، باقی پھر وہ کہتے ہیں مطلب کی دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمایا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا، اور بیماری کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، بعض کے مطابق 3 سال، کچھ کہتے ہیں 7 سال، اور کچھ کہتے ہیں 18 سال۔ بہرحال ایک لمبا پیریڈ تھا، لمبا عرصہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کون سی صفت بیان کی کہ ہم نے اپنے نبی ایوب کو کیسا پایا؟ صابر اللہ اکبر، اور اواب، صبر کرنے والا انسان ہم نے اس کو یعنی پایا کہ یعنی ہر حالت میں اس نے شکریہ ادا کیا، جب معلومات تھا تب بھی، اور جب بیماری کا عالم تھا تب صبر کیا اور اللہ کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ایک تاریخی حوالہ سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب ایک لمبا عرصہ بیت گیا تو جو ان کی بیگم تھی، ان کا نام بھی ذکر ہے، رحمت بی بی، اور بھی مختلف نام اس کے ذکر ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے 70 سال کی جو زندگی ہے وہ صحت والی دی، تو اب میں 70 سال اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ 70 سال جو یعنی میں نے عیش و عشرت میں یعنی اچھے ماحول میں گزارے ہیں، عیش و عشرت سے مراد اچھے ماحول میں گزارے ہیں، سہولیات میں، آسانیوں میں نے گزارے ہیں، تو اب اگر مجھے اللہ نے بیماری لگا دی ہے تو کم از کم 70 سال تو میں صبر کروں نا۔ اللہ، تو پھر دعا بھی کی جب اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، حکم ہوا انی مسنی الضر، کہ اللہ اس بیماری نے مجھے چھوا ہے تو اللہ مجھے شفا دے دے اور مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے شفا دی۔ تو یعنی انہوں نے ہر حالت میں صبر کیا اس کے اوپر۔ ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس میں سے؟ یہی کہ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کے شکوے، اللہ کے گلے، ایسے لوگوں کے الفاظ ہیں زبانوں سے کہ خوف آتا ہے کہ ابھی عذاب نہ آ جائے۔ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں ساری بیماری ہمارے لیے رکھی، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس انسان کو سال میں تکلیف نہیں نہ آتی وہ سمجھے کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہے۔ تو یعنی اسی کو آزمایا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مختلف انداز میں آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہی حالت تھی کہ مال و متاع بھی چھن گیا، زمین بھی ختم ہو گئی، باغات تھے وہ بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، وہ ایک ساتھ دینے والی رہ گئی۔ تو جب انہوں نے پھر اس حالت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا تو پھر اللہ نے شفا کیسے دی؟ ارکض برجلک ھذا بارد مغتسل بارد وشراب، کہ وہ بیوی گئی ہوئی تھی باہر تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹا، اس سے نہا لیا، غسل کر لیا، پی لیا، اندر کی بیماری بھی ختم، باہر کی بھی۔ تھوڑا دیر کے بعد بیوی دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی، پوچھا کہ ادھر میرا خامد تھا۔ اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں کہ انہوں نے آگے سے مذاقاً جواب دیا کہ اسے بیڑیے شیڑیے لے گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں وہی ایوب جس کو اللہ نے بیماری لگائی تھی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، آپ نے کہا تھا دعا کریں۔ تو پھر اللہ نے جب ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور صبر کے بعد پھر اللہ نے وہی ماحول اور وہی حالات پیدا کر دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ نے وہ بارش ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی، اور وہ اکٹھا کرنے شروع ہو گئے،
یعنی ان جو سونے کی ٹڈیاں تھیں ان کو اکٹھا کرنا شروع ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام، اور پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھی صبر کریں، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ بھی اللہ کے نہیں آپ ابھی سیر نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے سیر کون ہوتا ہے؟ تو یعنی جیسے حالات پہلے تھے، پہلے معلوم ہوتا تھا ساز و سامان تھا، جب حالات تنگ ہوئے تو اس کے اوپر صبر کیا، تو جب صبر کرنے کے بعد پھر اللہ نے وہی حالات پیدا کر دیے۔ تو اگر بندہ ناشکری کرے ہر وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا ناشکری بندہ کرے گا تو مجرم ہی ٹھہرے گا نا۔ تو فرمایا کہ اگر انسان شکریہ ادا کرے گا تو لازیدنکم، ہم اور اضافہ کرتے جائیں گے، اور اگر ناشکری کرے گا تو پھر اس کے لیے سختیاں ہی ہیں، اس کے لیے عذاب ہی ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، دکھ ہی ہیں، مصائب کا پھر اسے مزید جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا اس انسان کو۔ تو اس لیے اگر انسان کی زندگی کے اندر بیماری آ جائے تو پھر اسے اپنی جو پیچھے والی صحت والی زندگی نا اس کے اوپر غور کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس موجودہ حالات میں صبر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں، اس سے پہلے 5 چیزوں کے آنے سے 5 چیزوں کو غنیمت جانا۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ انسان کو اللہ نے صحت والی جو زندگی دی ہے نا، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اب صحت والی زندگی دی ہے تو صحت والی زندگی کے اندر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ وہ کیسے شکریہ ادا؟ ایسے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے بڑھ کے کوئی شکریہ ادا نہیں۔ عبادت کی صورت میں ہی شکریہ ادا ہے اس کا، اس کی ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کا جو بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے انسان کو اپنی جوانی اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے تو ماحول بنا ہوا ہے جوانی میں مسجد میں نہیں آنا، جب بوڑھا بندہ ہو جاتا پھر مسجد چھوڑنی نہیں ہے، مولوی صاحب کے بھی سار، حافظ صاحب کے بھی سار، خادم کے بھی سار، پھر بابا جو مسجد میں بیٹھ کے لڑائیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اصل جوانی کی عبادت کا ہی مزہ ہے، اور اسی کو سراہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ 7 بندے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تو ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اپنی جوانی کی عمر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ 15-20 سال تو نادانی میں گزر گئے، تو باقی جو بڑھاپے کی عمر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچپن کی عادتیں ہیں ضدی، تو یہ آپ نے دیکھ لیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، وہ زید بچوں والی ہوتی ہے بزرگوں کے اندر۔ درمیانی جو عمر ہے جوانی کی، وہی عبادت کی عمر ہے، اور وہی شکریہ ادا کرنے کی عمر ہے، اور اسی عبادت کے اندر مزہ ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ سجدہ بھی نہیں ہوتا، جھکا بھی نہیں جاتا، رکوع بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کی عمر کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ تو میرے بھائی ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے، اگر انسان کو اللہ نے معلوم بتا دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اسے فضول خرچی نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر صحت والی زندگی دی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کا عبادت گزار بندہ بن جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ مال و متاع دی ہے تو اس کا بھی صحیح استعمال کرے۔ اگر اللہ نے آزمائش کے طور پہ چھین لی ہے، اولاد بیٹا دی اللہ نے لے لی، اولاد اسی کی دی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر توکل بھروسہ۔ تو یہی بات تھی کہ ایوب علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ اسی کا دیا ہوا مال تھا وہ لے گیا، کیونکہ شیطان نے بڑے وہ طریقے استعمال کیے، کسی نہ کسی طرح گمراہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کا دیا ہوا مال تھا وہ لے گیا، اسی نے صحت تندرستی والی 70 سال کی زندگی تھی، اب اسی نے بیماری دی ہے، جب چاہے گا وہ شفا دے دے گا۔ تو نا امید نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کا دیا ہوا تھا وہ لے گیا، وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، پہلے تو بات یہ کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر آزمائش آ جائے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے اعمال ہمارے لیے ذریعہ ہے نجات بنا دے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہمیں حق بات سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔